اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، تمام مکتبہ فکر کی صحیح اور معتبر احادیث سے یہ امر ثابت ہے کہ نظر بد، چشم زخم یا نظر کا لگنا کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ نظر بد سے انسان خود بھی متاثر ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے، خاص طور پر جب ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں جن کے طبی اسباب ظاہر نہ ہوں تو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ شاید انسان نظر بد کا شکار ہو گیا ہو۔ خطرناک نظر بد وہ ہوتی ہے جو بدخواہوں سے حسد اور حسرت بھری نظروں سے لگے۔ اس کے علاوہ پرخلوص اور محبت کرنے والے افراد کی رشک بھری اور تفکرانہ نظر بھی انسان کو متاثر کر کے بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث نمبر 5702، ترمذی کی حدیث نمبر 2061، ابی داؤد کی حدیث نمبر 4737، ابن ماجہ 3508 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، یعنی نظر بد ایک سچی بات ہے اور مبنی بر حقیقت ہے۔ ناظرین، جتنی بھی احادیث کا تذکرہ اس ویڈیو کانٹینٹ میں موجود ہے ان کے حوالہ جات اور ریفرنسز اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مہیا کر دیے گئے ہیں۔ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جعفر طیار کے لڑکوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک یا دم کراؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز قضا و قدر پر مقدم ہوتی تو بالضرور وہ نظر بد ہوتی۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اس بات کا سبب ہو سکتی ہے کہ مضبوط پہاڑوں کو اکھاڑ دے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبروں کو شق کیا جائے تو دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر لوگ نظر بد سے مر گئے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نظر بد آدمیوں کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جب کوئی اچھی چیز لگے تو اللہ کا ذکر کرے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ ناظرین، اب ہم ان احادیث و روایات کو دیکھتے ہیں جن میں نظر بد کے علاج یا تعویذات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اتارنے کے لیے تم سے جب غسل کرنے کا کہا جائے تو غسل کر لو۔ ناظرین، بہتر یہ ہے کہ نظر اتارنے کا غسل آب رواں سے کیا جائے، یعنی نہر، دریا یا سمندر کے پانی سے غسل کیا جائے۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ میری نظر کسی چیز پر اثر کرے گی تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ کہے ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور فرمایا کہ جب کوئی خوبصورت شخص گھر سے جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ معوذ 3 یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر گھر سے نکلے تاکہ نظر نہ لگنے پائے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ جس شخص کو نظر لگ گئی ہو وہ دونوں ہاتھ چہرے کے برابر بلند کر کے سورہ حمد اور سورہ اخلاص و معوذ 3 پڑھے اور ہاتھ کو سر کے اگلے حصے اور چہرے پر پھیر لے۔ نظر بد کو زائل کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں اور تعویذات احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور وہ دعا یا تعویذ ہے جو جبرائیل امین حسنین کریمین کے بیمار ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ ناظرین، کچھ دعائیں اور تعویذات ہم نے ڈسکرپشن باکس میں فراہم کر دیے ہیں، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔